بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی کچھ مختلف واقعات کے بارے میں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت اور سلطنت سے نوازا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندے اور چیٹیوں کی آواز بھی سنتے تھے اور سمجھتے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ ہم آج آپ کو تفصیل سے سنائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو ایسی بے مثال حکومت و سلطنت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات، حیوان اور ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بادشاہ بنایا کہ ساری دنیا میں ان جیسا کوئی نہ ہوا۔ آپ سے بڑھ کر بادشاہت بھی کسی کی نہ ہوئی، کیونکہ خود سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ یا الہی، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو۔ جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرتے تھے، دریا میں غوطہ لگا کر ان سے ہیرے جواہرات اور موتی وغیرہ نکالتے تھے۔ دوسرے جو کام عام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے، آپ وہ کام جناتوں سے لیا کرتے تھے۔ جو جن آپ کے حکم سے سرتباہی کرتے یا شرارتیں کرتے اور کاموں میں رکاوٹ ڈالتے یا دوسروں کو تنگ کرتے تو آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے، اور یہ آپ پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ صاد آیات نمبر 39 میں فرماتے ہیں، یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تم احسان کر یا روک کچھ حساب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان پر قبضہ اور اختیار دے دیا اور فرمایا، اب آپ کی مرضی، آپ انہیں سزا دے یا درگزر کرے، کسی کو کچھ دے یا روک لے، آپ کو سب جائز ہے۔ آپ کی معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ ہوا آپ کے لیے مسخر یعنی متقی و فرما بردار تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ صاد آیات نمبر 36 میں فرماتے ہیں، بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں چاہے آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیات 81 میں فرماتا ہے، اور ہم نے تیز و تند ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور بکریوں کے چروائے کا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ سورۃ الانبیاء آیات 87 میں ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے، کچھ لوگوں کی بکریاں اس میں چر گزری اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہوا یہ کہ آدمی ہمسائے تھے، ان میں جھگڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک کے پاس کھیت تھا، اس میں اس نے فصل بو رکھی تھی، دوسرے کے پاس کچھ بکریاں تھی۔ بکریاں کا چروا رات کے وقت دیوار والے دروازے کو بند کر دیتا تھا تاکہ بکریاں نکل کر فصل کو نقصان نہ پہنچائے۔ ایک دن وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا، بکریاں کھیت میں آ کر چرنے لگی، فصل خراب ہو گئی۔ دونوں داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، اپنا مقدمہ پیش کیا۔ داؤد علیہ السلام قاضی بھی تھے۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے۔ داؤد علیہ السلام مقدمہ سنا کر کہنے لگے، یہ بکریاں والوں کی سستی کا نتیجہ ہے، اس کا حال یہی ہے کہ وہ تیری بکریاں اپنے تحویل میں لے لے۔ سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے تفصیل سنا کر فرمایا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ انہیں داؤد علیہ السلام کے پاس لے آئے اور بولے، اس مقدمے کا ایسے بہتر فیصلہ یہ ہے کہ یہ بکریاں زمین والے کو دے دے اور زمین بکریاں والے کو۔ جب بکریاں والا زمین کو پہلی حالت میں اگا دے گا تو آپ دونوں کی چیزیں انہیں لوٹا دے۔ اس دوران کھیتی کا مالک بکریوں کے دودھ سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا، یہ فیصلہ زیادہ بہتر ہے۔ اس سے بکریوں والا اپنی بکریوں سے بالکل محروم نہ ہوا اور کھیتی والے کا نقصان پورا ہو گیا۔ یہ فیصلہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیات 99 میں فرماتے ہیں، ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، ہاں ہر ایک کو ہم نے علم اور حکمت سے نوازا تھا۔ تو ناظرین، دین کی بات دوسروں تک ضرور شیئر کریے۔ ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔
دینی معلومات، واقعے اور ہسٹری کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل راہ دین کی کو سبسکرائب کریں اور لائک شیئر کرنا نہ بھولیں۔